بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ یہ جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہوں۔ اب انسانوں کے لیے تو انسانی صورت میں انبیاء آئے، اب جنوں کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو عبادت کے طور طریقے سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کون آیا؟ کیا جنات میں سے کوئی نبی آیا یا یہی نبی جنات کے لیے بھی تھے؟ اب دیکھیں قرآن پاک کی سورہ فرقان میں واضح ارشاد ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے حبیب، میں نے تم کو عالمین کے لیے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو جنات عالمین میں آ گئے، تو ہمارا نبی ہے تو عالمین کا بھی نبی ہے، جنات کا بھی نبی ہے، سب کسی کا نبی ہے، ساری مخلوقات کا نبی ہے۔ اور قرآن پاک میں واضح طور پہ سورہ اعقاب میں ارشاد ہوا ہے کہ جنات بھی ہمارے نبی سے تعلیم اور تربیت لیتے تھے، جیسے کہ سورہ اعقاب میں ارشاد ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ۔ اے حبیب یاد کر، جب ہم نے جنات میں سے کچھ شخص تیری طرف متوجہ کیے، یستمعون القرآن، تاکہ کان لگا کر کے قرآن سنیں، یستمعون القرآن، تاکہ غور سے قرآن سنیں۔ فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو کے بیٹھو۔ فلما قضی، جب تیرا پڑھنا ختم ہوا، ولو الی قومہم منذرین، پھر اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو ڈرانے لگے۔ اپنی قوم کو کیا کہنے لگے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، اے ہماری قوم، آج ہم ایک کتاب سن کے آئے ہیں، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو سیدھے راستے اور حق کی راہ پر ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبو داعی اللہ، اے ہماری قوم، اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، وآمنو، اور اس پر ایمان لاؤ، بہ یغفر لکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یہ جنات رسول سے قرآن سن کر کے اپنی قوم کو بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جس طرح کافروں سے مولا علی مشکل کشا کافر انسانوں سے جنگیں کی ہیں، جس نے رسول کو تنگ کیا ہے، اسی طرح شریر جنات سے بھی مولا علی نے جنگیں کی ہے۔ فقط رسول کے دور میں نہیں، رسول کے دور سے پہلے بھی مولا علی نے شیاطین جنات سے جنگیں کی ہے اور انبیاء کی مدد کی ہے۔ کتاب کا نام ہے طوال انوار، اس میں روایت ہے ایک جن آیا حضور پاک کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب نوح نبی کی کشتی پانی کی سطح پر اوپر پہنچی، بلندیوں پہ پہنچی، تو ابلیس نے اپنے لشکر کو کہا کہ جاؤ اور نوح کی کشتی کو غرق کر دو۔ سارے جو شریر جنات سے آئے نوح کی کشتی کو حرکت دینے لگے، تو اس وقت نوح نبی نے رو کر کے پکارا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ اس وقت مولا علی مشکل کشا ظاہر ہوئے اور نوح نبی کی مدد کی، اور اس شریر جنات سے مولا علی نے جنگ کی۔ تو ہر نبی کے دور میں ہر نبی کا مددگار بن کے مخفی طور پر مولا علی نے انسانوں سے بھی، کافر انسانوں سے بھی مولا علی نے جنگیں کی ہے، تو شریر جنات سے بھی جنگیں کی ہے، اور ہمارے نبی کے دور میں بھی شریر جنات سے اور شریر انسانوں سے مولا علی مشکل کشا نے ہی جنگیں کی ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق، امام ابن عساکر،
جلد 42 صفحہ نمبر 338، اس میں روایت ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ برسات کی موسم میں ہم رسول خدا کے ساتھ مسجد میں موجود تھے، جب بادل اور تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہم سب رسول کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور ہمیں کہا کہ اپنے بھائی کو سلام کا جواب دو۔ ہم نے بھی سلام کا جواب دیا، نظر کچھ بھی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ارفتہ بن سراج جن ہوں اور قبیلہ بنی الیاد سے ہوں۔ حضور نے فرمایا، اے ارفتہ، اللہ تم پر رحم کرے، اپنی شکل دکھاؤ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوا، ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کے جسم پر گھنے اور سخت بال ہیں، چہرہ بالوں میں چھپا ہوا ہے، آنکھیں لمبی اور چیردار ہیں، منہ سینے تک لٹک رہا ہے، لمبے اور تیز دانت ہیں، اور اس کے ہاتھوں میں انگلیوں کی جگہ درندوں جیسے پنچے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم حضور میں سکڑنے لگے اور جا کر کے حضور کے قریب بیٹھے۔ تو ارفتہ جن رسول سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اپنے کسی صحابی کو میرے ساتھ بھیجیں، وہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، کون ہے جو اس جن کے ساتھ جا کر کے قوم جنات کو اسلام کی دعوت دے؟ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے ایک بار فرمایا، کسی نے جواب نہیں دیا، سارے صحابہ بیٹھے تھے، یہ اس کتاب میں روایت ہے، سلمان فارسی راوی ہے۔ دوسری بار فرمایا، کس نے جواب نہیں دیا۔ جب تیسری بار فرمایا تو مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضور اس ارفتہ جن سے مخاطب ہو کے کہا کہ اب تم چلے جاؤ، ایک دن چھوڑ کر کے مجھ سے علیحدہ میں ملنا، میں تیرے ساتھ ایک شخص کو بھیجوں گا جو میری طرف سے، میری زبان سے اسلام کی جنات کو دعوت دے گا۔ سلمان فارسی کہتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا، اور ایک دن ہم نے انتظار کیا۔ حضور نے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ سلمان اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ میں اور مولا علی حضور کے ساتھ چلے۔ جب ہم اندھیرے میں پہنچے تو وہ جن ظاہر ہوا، بوڑھا جن ظاہر ہوا۔ وہ ایک اونٹ پہ سوار تھا، اس اونٹ کی قد بکری کی قد کے برابر تھی، اور دوسرا اونٹ جو کھڑا تھا اس کی قد گھوڑے کے برابر تھی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یا علی، سوار ہو جاؤ اس اونٹ پر، اور مجھے حکم فرمایا کہ تو حضرت علی کے پیچھے بیٹھو۔ میں مولا علی کے پیچھے بیٹھا۔ حضور نے میری کمر کو مولا علی کی کمر سے باندھ دیا اور مجھے حکم دیا کہ سلمان، اس وقت تک آنکھیں نہ کھلنا جب علی کی آذان کی آواز نہ سنو۔ سلمان کہتا ہے کہ اونٹ اٹھ پڑا اور ہم نے سفر شروع کیا۔ ساری رات ہم چلتے رہے۔ فجر کا وقت ہوا، مولا علی نے آذان دی۔ جب میرے کانوں پہ مولا علی کی آذان کی آواز، میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اب آنکھیں کھول کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے شور اور حرکات سنائی دے رہی ہے۔ اب ہم دونوں ارفتہ جن اور میں نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب مولا علی نے سلام پھیرا تو حرکتیں زیادہ ہو گئی، آواز بڑھ گئے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، ایک جنات کا بڑا مجمع ہے، بڑا لشکر ہے۔ مولا علی مشکل کشا اس جنات سے مخاطب ہو کے خطبہ شروع کیا اور اس خطبے میں اسلام کی دعوت دینے لگے۔ مولا نے فرمایا، کیا تم اپنے رب کو جھٹلاتے ہو؟ کیا تم قرآن سے منہ موڑتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو؟ تو شریر جنات نے انکار کیا، اور مولا علی مشکل کشا نے اسی وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے، یعنی ایک با کمال دعا پڑھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب مولا کی دعا ختم ہوئی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور فضا میں ایک شور بلند ہوا۔ جیسے ہی آگ زمین پہ پہنچی، وہ شریر جنات اونھے منہ زمین پہ گر پڑے
اور زمین سے ایک دھواں سا اٹھا جو آسمان تک مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں پھر مولا نے اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اللہ نے ظالموں کو ہلاک کر دیا، اللہ نے شریروں کو ہلاک کر دیا، اب زمین کو عدل سے بھر دیا۔ پھر مولا علی اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے جنات سے مخاطب ہو کے فرمایا اے گروہ جنات، اے گروہ شیاطین، گیلان، بنی شمراخ، آل نجا، دلدلوں، ریگستانوں اور ویرانوں کے رہنے والوں جنوں، دنیا کے تمام شیطانوں، جان لو یہی حق ہے اور اس کے علاوہ سب گمراہی ہے۔ جناب مولا علی مشکل کشا کی گفتگو سے جنات حیران ہو کے کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے بھیجے ہوئے سفیر یعنی مولا علی پر۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر ہم اسی اونٹ پر سوار ہوئے اور ساری رات سفر میں گزری۔ فجر کے وقت ہم رسول کے پاس مدینے پہنچے، رسول کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد رسول نے مولا علی سے پوچھا یا علی آپ نے جنات کی قوم کو کیسا پایا؟ مولا نے سارا واقعہ جو تھا حضور پاک کو سنایا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یا علی اب تا قیامت ہر قسم کے جنات تم سے ڈرتے رہیں گے، کیونکہ مولا علی نے ایسی دعا پڑھی تھی اور انتہائی جلال میں دعا پڑھی تھی، اور اس دعا میں پوشیدہ اسم اعظم ہے جو قرآن میں بھی جو ہے وہ اسم اعظم موجود ہے۔ وہ دعا مولا علی نے پڑھی تھی۔ یہ دعا کیا ہے؟ بڑی کمال کی دعا ہے۔ یقین جانو کہ یوں سمجھو کہ مولا علی مشکل کشا نے مسلمانوں کو شیطانی قوتوں سے لڑنے کا ایک ہتھیار دیا ہے۔ یہ جنات کے لیے تو پر تاثیر دعا ہے، مگر عجب بات کہ یہ کالے جادو اور بد نظر کو بھی ختم کرتی ہے، کیونکہ اس میں پوشیدہ اسم اعظم ہے۔ بڑی حیرت انگیز اور کمال کی دعا ہے۔ جس شخص کے پاس یہ دعا ہے یا جو شخص اس دعا کا ورد کرتا ہے یا عامل ہے، شہر میں چلا جائے، بر میں چلا جائے، ریگستان میں چلا جائے، ویرانی میں چلا جائے، اس کو دیکھ کر کے جنات دوڑیں لگانا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ دعا میرے پاس ہے، بڑی طویل دعا ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں سناتا کہ ہو سکے کہ مجھ سے اور آپ سے تھوڑی اعراب کی غلطی ہو جائے، پھر کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ اور اس دعا کا پڑھنے کا طریقہ اور یہ دعا جس بھی دوست کو چاہیے جو اس مسئلے کے لیے یعنی کسی بھی قسم کا جنات ہو اس کو دور کرنے کے لیے، کالے علم کو دور کرنے کے لیے، بد نظر ہو، رجت ہو، کچھ بھی ہو، ایسے کاموں کے لیے یہ دعا بالکل کام کرتی ہے اور انتہائی پر تاثیر ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اپنے شاگرد کا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، آپ اس سے یہ دعا حاصل کریں۔ باقی کوئی بھی آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملے گا، فقط وہ آپ کو یہ دعا دے گا، اور فی سبیل اللہ اس کی کوئی بھی قیمت یا کوئی بھی ہدیہ وغیرہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فی سبیل اللہ جس کو بھی یہ دعا چاہیے وہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائے گا اور دعا بھی آپ کو دے دے گا انشاءاللہ۔ نمبر نوٹ کریں آپ 0304 1237 843، پھر سنیں 0304 1237 843، یہ میرے شاگرد کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ جس کو بھی یہ دعا چاہیے وہ اس کو میسیج کرے اور یا وائس کرے کہ مجھے بابا جی نے کہا ہے کہ آپ ہمیں دعا دے دیں، میں اس کو کہہ دوں گا، انشاءاللہ وہ آپ کو دعا واٹس ایپ کر دے گا فی سبیل اللہ بغیر کسی ہدیے کے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔